بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا استاد مظہر با سعیدی ہوں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ سبق کا کیا نام ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کی ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں، ان کے میننگ آپ سماعت کریں اور ساتھ ساتھ کتاب کھولیں اور الفاظ کے معانی لکھتے جائیں۔ پہلا ہے عبرت، نصیحت، ہوس پرستی، لالچ۔ ہوس پرستی، لالچ۔ تشبیہ، کسی کو کسی کے مانند قرار دے دینا، یعنی اسی طرح کہہ دینا۔ بیعت، ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ صیغہ راز، پوشیدہ بات۔ صیغہ راز، پوشیدہ بات۔ ملوکیت، حکومت۔ ملوکیت، حکومت۔ آفرین، تحسین کا کلمہ۔ تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی، پرہیزگاری۔ بیت المال، خزانہ۔ جزیہ، ٹیکس۔ جزیہ، ٹیکس۔ ترویج، اشاعت۔ دار فانی، دنیا سے مٹ جانا۔ دار فانی، دنیا سے مٹ جانا۔ اب اس کی ریڈنگ شروع کر رہا ہوں، آپ لوگ جو الفاظ معنی بتاؤں ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں۔ یہ دنیا خیر و شر، خیر کا معنی نیکی، شر کا معنی برائی، لا تعداد بہت زیادہ مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی بھی متعدد کائی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں، اور شر کی مثال کی تعداد بھی کسی طور پر کم نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض صرف اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں۔ عبرت، نصیحت۔ محفوظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ اختیار کرنا، اپنانا۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ و سلامت قائم ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہے، یعنی اچھے اعمال۔ خیر ایک چراغ ہے جو جہالت، جاہل، گمراہی، خود غرضی، ظلم اور ہوس پرستی، لالچ کے اندھیروں میں ہدایت، سیدھا راستہ، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندے، کارندے اور روشنی کے ایسے چراغ تھے کہ حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، چنے گئے۔ ان چاروں خلفاء کا دور زمانہ عہد رسالت کے زمانے کے بعد امن، سکون، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ نفاذ، لاگو۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ، یہ وقت خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار اور بد امنی کا، یعنی بدسکونی کا زمانہ رہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ واقعہ کربلا جیسا اندوہناک، غمناک واقعہ بھی اس زمانے میں پیش آیا۔ تاہم اسلام کو پھر ایک ایسے متقی، پرہیزگار انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر مہیا، جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا ہے، اور عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دی گئی ہے، مشابہت دی گئی ہے، عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ یہ ہستی، یہ شخصیت تاریخ اسلام کی تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری
میں مدینہ المنورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں۔ آپ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر بہت مختصر عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، دینداری، رحم دلی اور لازم اخلاق کی ضرورتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے۔ آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے، خوبصورت باب ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ آنے والے خلیفہ نامزد کر دیا، چن لیا کہ اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی، مگر ان کا نام سیغہ راز میں رکھا گیا، سیغہ راز پوشیدہ بات۔ سلیمان بن عبد المالک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام درج تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت ہدایت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف ہے اور ملوکیت یعنی حکومت کی نشانی ہے۔ لوگ جسے چاہے اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تاکہ لوگوں نے آپ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی سبق کی جو ہے ریڈنگ، صفحہ نمبر 78 اور 79 کی آج ہم نے ریڈنگ بھی کی، اس کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 81 نکالے سوالات کے جوابات۔ شعر کی مثال کس لیے محفوظ رکھی گئی ہے؟ شعر کی مثال لوگوں کو عبرت کے لیے محفوظ رکھی گئی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کے دور کو خلافت راستہ کا دور کہا جاتا ہے۔ عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کو۔ عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کو۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل عمر بن عبد العزیز کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رؤساء کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جو ایک مرتبہ لباس پہنتے زندگی میں اس کو دوبارہ جو ہے اپنے زیب تن نہیں کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے؟ احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے؟ جو خود اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہو وہ جو ہے احکام الہیہ کو لاگو کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے مدینہ المنورہ میں، حضرت عمر بن عبد العزیز فوت ہوئے تقریباً 40 سال کی عمر میں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کو کس صحابی کے نام سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلیمان بن عبد المالک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی اس میں نام درج تھا حضرت عمر بن عبد العزیز کا۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو آپ نے بیت المال میں اپنا مال جمع کرا دیا، سارے کا سارا۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز بیمار تھے تو آپ نے پہن رکھا تھا میلا کرتا۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ والسلام۔